مولا 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 لائق صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری تاریخیں ہیں۔ جب بھی یہ ماہ مبارک تشریف لاتا ہے، پوری دنیا کے اہل محبت ایمان والوں کے دل کھل اٹھتے ہیں اور جگہ جگہ اپنے اپنے انداز سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا گنگان گانے لگتے ہیں۔ آج حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان علم غیب کے حوالے سے یہ اس بزم کا موضوع ہے۔ اگرچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک پوری امت کے علماء، صوفیاء، اہل صلاح و فلاح اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے تھے، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر نبی، ہر رسول کو اللہ نے ان کے شان کے لائق انہیں علم غیب عطا فرمایا۔ ہر نبی اپنے ہر امتی کے علوم پر، اعمال پر، ان کے افکار پر واقف ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے، یہ علوم سمندروں کی مانند وسیع ہیں، ان کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علوم کم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں وہ بھی ہیں جن سے رب نے کلام فرمایا، اور وہ بھی جنہیں اللہ نے درجوں بلند فرمایا۔ یہ درجوں جنہیں بلند کیا وہ ذات ہمارے آقا رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اسی لیے تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اسی نبی پاک صاحب الاولیاء کی بارگاہ میں علم غیب کے حصول کے تعلق سے آج کی یہ بزم اور اس کی ابتدا ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے ایک ایسے شعر سے کریں کہ جس شعر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تمام دلائل کا جواب دے دیا، علم غیب کے اسباب کی ساری دلیلیں اسی ایک شعر میں پیش کر دیں، جس کا جواب قیامت آ جائے گی۔ نبی کے علم غیب کی مخالفت کرنے والے قیامت کی صبح تک اس شعر کا جواب نہیں دے سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سادے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ ہماری ہزاروں تقریریں ایک طرف، حضور اعلی حضرت کا یہ شعر ایک طرف، اسی کی تشریح کر دیں، ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج علم غیب کے تعلق سے جو باتیں عرض کرنی ہیں، پہلے چند بنیادی تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم غیب کہتے کسے؟ غیب کیا ہے؟ غیب کے عام معنی ہے چھپی ہوئی چیز، پردے میں رہنے والی چیز۔ جو چیز چھپی ہو اسے غیب کہتے ہیں، لیکن ہر چھپی ہوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اب اس کمپاؤنڈ کے باہر ہماری نگاہوں سے اس وقت چھپا ہے، لیکن یہ غیب نہیں کہ ہمیں علم ہے۔ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، ان شہروں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ شہر ہیں، اس کا علم ہمیں ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر غیب کیا ہے؟ آج جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں رسولوں کے لیے، حقیقت میں وہ لفظ غیب ہی سے ناواقف۔ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جسے انسان اپنے حواس سے نہ جان سکے۔ حواس 5 قسم کے ہوتے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ 5، حواس خمسہ باطنہ 5۔ تفصیل میں نہ جا کر عرض کریں، حس دیکھنے کی ایک قوت ہے، چھونے کی ایک قوت ہے، چکھنے کی ایک قوت ہے، سننے کی ایک قوت ہے، بولنے کی ایک قوت ہے۔ انہی قوتوں کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، مچھر نے کاٹا ہاتھ کھینچ لیا، ہماری آنکھیں بند ہیں، کسی نے ہمارے ہاتھ پر سگریٹ جلی ہوئی رکھی، ہم نے ہاتھ کھینچ لیا، دیکھا نہیں، لیکن اس حس سے، جسے حس سے لامسہ کہتے ہیں، لمس، چھونے کی قوت، اس سے ہم نے جان لیا۔ ایک نابینا صرف ہاتھ نوٹ میں یا سکہ ہاتھ میں لے کر صرف ٹٹولتا ہے اور لمس سے بتا دیتا ہے کہ یہ کون سی نوٹ ہے یا کون سا سکہ ہے یا کوئی اور چیز۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو دیکھ کر بتائی جائیں، کچھ سن کر ہم نہیں جان رہے۔ آواز دور سے آئی، باہر سے کسی نے سلام کیا، ہم نے کہا ارے حضرت تشریف لے آئے، ارے فلاں مولانا آ گئے۔ یہ غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ سے اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں حواس خمسہ سے معلوم ہو جائیں یہ غیب نہیں۔ ایسے ہی کچھ چیزیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں، عقل کی بنیاد پر کچھ باتوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھا، سنا، پڑھا، عقل نے بتایا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، عقل کی بنیاد پر ہم نے سمجھ لیا، تدبر کی بنیاد پر ہم نے سمجھ لیا۔ کبھی کبھی کوئی شخص آتا ہے، اس کے آنے کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کس مقصد سے آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز حواس سے معلوم کی جا سکے وہ غیب نہیں، اور جو چیز عقل اور تدبر میں نہ آ سکے وہ غیب نہیں۔ وہ غیب تو وہ چھپی ہوئی چیز جسے انسان اپنے حواس سے نہ جان سکے اور نہ وہ محض عقل سے سمجھ میں آئے، عقل کی بنیاد پر بھی کوئی اسے نہ سمجھ پائے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اب اگر ہم غیب کے بارے میں تھوڑی تفصیل عرض کریں تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ غیب وہ ہے جو حواس اور عقل سے پورا پورا چھپا ہوا، حواس سے بھی چھپا اور ہماری عقل سے بھی چھپا، اور انسان اسے کسی بھی ذریعے یا آلے سے معلوم نہ کر سکے، آلے سے بھی نہ معلوم کر سکے، کسی ذریعے سے معلوم نہ کر سکے، نہ حواس سے معلوم کر سکے، نہ عقل سے معلوم کر سکے، وہی چیز غیب ہے، چھپی ہوئی چیز۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن فلاح پائے ہوئے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے۔ پتہ چلا کہ مومن ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ غیب کو مانے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیب کو ماننے پر ایمان منحصر، اور جب غیب ہم جان ہی نہیں سکتے نہ حواس سے نہ عقل سے، تو پھر غیب کو مانیں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، غیب کا علم کوئی دینے والا ہو، اگر کوئی غیب کا علم دینے والا نہ ہو تو ہم غیب پر کیسے ایمان لائیں؟ تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ایمان لانا ہے تو ہم ایمان والا کہتے ہی اسے ہیں جو بے دیکھے ایمان لائے، جو غیب پر ایمان لائے۔ اس طریقے سے میرے دوستو، اب اگر میں آپ کو مثالوں کے ذریعے بتاؤں کہ غیب کیا ہے، جنات، اجنہ، انہیں کیا کسی نے دیکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ جنات تمہارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، تمہارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ ہم نماز کے لیے مسجد میں ہیں، جماعت میں کھڑے ہیں، آقا فرماتے ہیں دو نمازیوں کے بیچ میں رکھنا ہو، وہ وہاں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری ظاہری آنکھیں بھی نہیں دیکھ پا رہی، ہماری دوسرے حواس سے بھی ہم نہیں بتا پا رہے کہ شیطان ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان تمہارے بدن میں آتا، ہمارے بدن میں آیا اور ہم نے نہیں جانا۔ بتائیے، جنات کو کوئی اپنے حواس سے جان سکتا ہے یا اپنی عقل سے جان سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے جنات کا وجود تو ثابت، لیکن وہ ہمارے لیے غیب۔ ملائکہ، فرشتوں کا وجود قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت۔ حدیث پاک میں ہے ہر بندے کے دونوں کاندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں۔ ذرا سروے کروائیے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کرامن اور کاتبین کو؟ اس کے علاوہ آقا فرماتے ہیں ہر انسان کے آگے ایک فرشتہ دائیں، ایک فرشتہ بائیں، ایک فرشتہ پیچھے، ایک فرشتہ۔ آقا فرماتے ہیں دینی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، نورانی پروں سے پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کس نے دیکھا؟ اب پھر فرشتوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں وجود بخشنے والی مخلوق یہی فرشتے ہیں۔ فرشتہ ماں باپ کا نطفہ ہتھیلی میں لے کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مولا اسے زندگی دی جائے کہ نہ دی جائے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ہاں، تو اسے زندگی دی جاتی ہے، ورنہ وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ موت، حضرت ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، روح نکل گئی۔ فرشتے میت کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی، یہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ، ہم نہیں دیکھتے۔ تو فرشتوں کا وجود ثابت، لیکن ہم نہ اپنی حواس سے اسے پہچان سکیں، نہ اپنی عقل میں اسے لا سکیں۔ یہ ہے علم غیب۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں تو عالم برزخ، موت کے بعد اور قیامت کے پہلے کی جو زندگی ہے، یا جنت میں جانے سے پہلے کی زندگی، یہ عالم برزخ درمیان کا عالم، یہ عالم اسباب، وہ عالم آخرت، بیچ کا دور عالم برزخ، اس کے احوال، یہ حالات ہمارے لیے غیب۔ ہم مرے، روح کیسے نکلی، غیب۔ روح نکلی تو بھی مردہ چیخ رہا ہے، غیب۔ جلدی جلدی کہہ رہا ہے، غیب۔ پھر مردے کو اٹھا کے لے گئے قبر میں رکھنے سے پہلے غسل دیا جا رہا، مردہ کہہ رہا ذرا آہستہ ذرا آہستہ، غیب۔ پھر اسے قبر میں لٹایا گیا، غیب۔ قبر میں کیا حالات درپیش آئے، غیب۔ قبر کے احوال غیب۔ منکر آئے، نکیر آئے، سوال ہوا، جواب دیا گیا، اس کے بعد کیا کیا ہوا، سب غیب۔ انسان اپنی حواس سے نہیں جان سکتا، اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ عالم برزخ کے احوال سب غیب کے غیب۔ اسی پر بس نہیں، قیامت آئے گی، ہمارا یقین کب آئے گی
کسی کو پتہ نہیں یہ کب آئے گی قیامت، یہ بھی غیب، کیسے آئے گی قیامت، یہ بھی غیب، قیامت کے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ بھی غیب، آنے والے دور میں کیا ہوگا، یہ بھی غیب، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، غیب، بچہ کب پیدا ہوگا، غیب، انسان جو پیدا ہوا یہ شقی فطرت کا ہے کہ سعید فطرت کا، یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، غیب، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، غیب، انسان اپنی عقل سے نہ جان سکے، انسان اپنی حواس سے نہ جان سکے، تو جو چیز عقل و حواس سے نہ جانی جا سکے وہی غیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالی حسب ضرورت اپنے نبیوں کو غیب پر اطلاع عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ۔